رحمن رحمن ساعدنی یا رحمن. ایک صاحب نے کلپ ریکارڈ کروایا میرے خلاف کہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے شوہر کا نام نہ لے, ادب کا تقاضا ہے. جائز ہے لیکن ادب یہ ہے. انہوں نے فوراً دلیل میں حدیثیں پیش کر دیں کہ صحابیہ میں تو بہت سی صحابیہ اپنے شوہر کا نام لیتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دنیا سے ایسے ختم نہیں ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں, بابیں ختم ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ بابیں کیا ہو جائیں گے؟ ختم. جو اس حدیث کو سمجھانے والے تھے, جاہل لوگوں کے ہاتھ میں کتابیں آ جائیں گی حدیث کی. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ علماء کو اٹھائے گا. احادیث کو ڈیفائن کرنے والے, اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے والے, ان علماء کو اللہ اٹھا لے گا. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے. کل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کلپ دیکھا تو چند دن پہلے, اچھا کلپ تھا. امام ابو حنیفہ کو انہوں نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا. آج کل لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھو امام بخاری تو حدیث کے اتنے بڑے عالم, وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ امام بخاری کا مقام امام ابو حنیفہ سے بہت کم ہے, وہ تو بہت بعد کے ہیں. امام ابو حنیفہ تو انہوں نے تو صحابہ کی زیارت کی ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد, بہت چھوٹے تھے عمر میں. امام محمد کے شاگرد تھے امام شافعی. امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد ابن حنبل. امام احمد بن حنبل کے بعد امام بخاری ہے. تو کتنی پشتوں کا فرق ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے براہ راست علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا ہے, براہ راست. اس میں لمبی لمبی سندیں نہیں تھیں اس وقت. تابعین اور صحابہ کو اپنے سامنے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ تابعین, وہ صحابہ جو ابھی نبی کے دور کے بالکل قریب قریب ہیں, ان میں بہت سو کو حدثنا فلان قال حدثنا فلان کی ضرورت نہیں تھی. مشاہدے کا علم تھا, مشاہدے کا. امام بخاری بھی ہماری نظر میں بہت بڑے ہیں, لیکن تفقہ میں, مسائل اخذ کرنے میں قرآن و سنت سے, اس میں امام بخاری کو امت نے وہ مقام نہیں دیا جو کس کو دیا ہے, امام ابو حنیفہ کو. بلکہ اس میں تو امام احمد بن حنبل کا مقام بھی امام بخاری سے زیادہ ہے. حالانکہ امام احمد بن حنبل کو 2% لوگوں نے فالو کیا ہے. کتنے فیصد؟ 2%. جبکہ امام بخاری کو مسائل میں 1% لوگوں نے بھی فالو نہیں کیا. لوگوں سے مراد امت کے علماء صلحاء. تو ہر چیز کو اس کا مقام دینا چاہیے جو اس کا ہے. امام بخاری کا مقام حدیث میں بہت زیادہ ہے. قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں امام ابو حنیفہ کا مقام زیادہ ہے. یہ چھوٹی سی بات کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب امام ابو حنیفہ کا ذہن تو بہت تھا, لیکن حدیثیں ان کو امام بخاری سے زیادہ معلوم نہیں تھیں. یہ بھی غلط ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق اتنی دفعہ گیا, حجاز اتنی مرتبہ گیا, مصر اتنی مرتبہ گیا, فلاں جگہ اتنی مرتبہ گیا, کوفہ کتنی مرتبہ گیا, لا احصی, میں اسے شمار نہیں کر سکتا. کیونکہ مدینہ اور کوفہ یہ 2 جگہیں علم کا مرکز تھیں, اور علم سے مراد حدیث کا علم ہے یہاں پہ, قرآن اور حدیث کا علم. کیونکہ مدینہ تو مدینہ ہے بہرحال, نبی کی آخری آرام گاہ, صحابہ تابعین تھے. کوفہ میں بھی حضرت عمر کے دور میں عبداللہ بن مسعود گئے ہیں, اور حضرت علی موو کر کے, ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ کوفہ. تو حضرت علی کا سارا علم کہاں منتقل ہوا ہے؟ کوفہ میں, اور ان کے ساتھ 1400 صحابہ گئے ہیں. تو اس لیے آپ قرآن جس قراءت پہ پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قراءت ہے. یعنی ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یہ قاری کہاں کے تھے؟ کوفہ کے قاری تھے, جن کی قراءت پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے. یعنی قرآن اس امت نے کوفہ کے لوگوں سے سیکھا ہے. اور امام بخاری کہتے ہیں میں ہر جگہ حدیث کا علم حاصل کرنے گیا ہوں,
متعین مقدار میں. کوفہ اتنی دفعہ گیا ہوں کہ میں شمار نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کوفہ میں حدیث کا علم سب سے بولو زیادہ تھا, کیونکہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد تھے وہاں پہ. تو امام حنیفہ تو ہیں ہی کوفہ کے, انہوں نے تو براہ راست ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور پھر آپ نے سفر بھی کی امام حنیفہ نے حدیث کے لیے. اور اس امت کا اجماع ہے کہ جب کسی کو مجتہد کہا جاتا ہے, فقیہ کہا جاتا ہے, تو اس کا مطلب قرآن و حدیث کا علم کے بعد یہ فقیہ بنتا ہے, اس سے پہلے تو بن ہی نہیں سکتا. تو یہ علم پہلے آتا ہے, فقاہت بعد میں آتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک حدیث کی بڑی اچھی تشریح کی, لیکن چونکہ ان کی وہ علمی اصطلاحات نہیں استعمال کرتے زیادہ, تو میں اس کو اور انداز سے بیان کرتا ہوں جو ہم طلبہ کو بتاتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم مجھ سے کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے, یہ ایپلیکیشن تو 360 ہے نا, 360, اس کے بارے میں نے کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے. ہیلو, مجھے یاد دلانا, رہ نہ جائے کہیں. اس کے بارے میں غلط فہمی لوگ میری طرف منسوب کر رہے ہیں, میری وجہ سے غلط فہمی پھیل رہی ہے, وہ میں ذرا اس کو ڈیفائن کروں گا. انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے, محدث تھے نا, ان کا مسلک یہ کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور بولو گھٹتا بھی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بول لو نا بڑھتا ہے. آپ جب بھی امام ابو حنیفہ کا قول پہلی نظر میں دیکھیں گے نا, پہلی نظر میں آپ کو ایسا لگے گا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اسی چیز سے ہمارے بہت سے اہل حدیث بھائیوں کو دھوکا ہوا ہے. ان کو لگا کہ امام حنیفہ کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا, یا وہ قرآن حدیث کے خلاف چلتے تھے. پہلی نظر میں لگے گا آپ کو ایسا, لیکن فقیہ اسے کہتے ہیں جو بہت ڈیپ میں جا کے, بہت گہرائی میں جا کے حدیث کو اور قرآن کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ حدیث لی اور عمل کرنا شروع کر دو, پھر فقاہت کی ضرورت نہیں تھی. اور فقاہت کی ضرورت خود حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, جو کچھ مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو آگے پہنچاؤ گے, عین ممکن ہے جس کو بتا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس کا اچھا مطلب جانتا ہو. تو اس میں تو نبی نے خود فرمایا ہے کہ اس امت کو اللہ نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک فقہا جو ایسا مفہوم بیان کریں گے جس کی طرف تمہاری توجہ نہیں جائے گی, اور کچھ ہوں گے جو حدیث کے ظاہر کو لے رہے ہوں گے, وہ اس گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. قرآن میں جو جگہ جگہ آتا ہے کہ یزیدہم ایمانا, زادہم ایمانا, کہ صحابہ کا ایمان کیا ہو گیا, بڑھ گیا. غزوہ احزاب کے بارے میں ہے نا کہ لوگوں نے بتایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں, فخشوہم, ان سے ڈرو. تو صحابہ بجائے ڈرنے کے, غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا نا کہ تو فزادہم ایمانا, قرآن کہہ رہا ہے بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. تو جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ہماری آیات نیک بندوں پہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اور امام حنیفہ کہتے ہیں ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. تو آپ کو تو لگے گا یہ بالکل قرآن کے خلاف, ان کو تو پتہ ہی نہیں. جس کو اتنا نہ پتا ہو وہ مجتہد یا فقیہ یا امام تو دور کی بات, میرا خیال ہے یہ تو وہ تو اس کا مطلب انہوں نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا, ابھی دیکھ کے بھی نہیں پڑھا ابھی تک. اتنی موٹی موٹی آیتیں ان کی نظر سے ہو جلیں. یہ وہی ہے جیسے ایک جماعت المسلمین والے نے کہا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی, اور امام حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا یہ آیت 15ویں صدی میں آپ کو معلوم ہے جبکہ آپ پراپر عالم بھی نہیں ہو. تو امام ابو حنیفہ جو صحابہ کے شاگرد تھے, پوری زندگی قرآن و سنت میں لگا دی انہوں نے, ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے کتنے سال ہے. یہ مجھے معلوم ہے آیت, آپ کو معلوم ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب پھر امام حنیفہ نہیں تھے, وہ تو اس سے تو ایک ہماری پہلی کلاس کا بچہ جس نے ناظرہ پڑھا ہوا ہو نا, ترجمہ پڑھا ہوا ہو,
اس کو زیادہ آتا ہے اس کا مطلب. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو وہ آیت بھی آتی تھی جس سے 2 سال کا پتہ چل رہا ہے, وہ بھی آتی تھی جس سے 2.5 کا پتہ چل رہا ہے. آپ کو صرف یہ والی آتی ہے, وہ والی نہیں آتی. تو اسی وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, وہ 2-2.5 سال وہ موضوع نہیں ہے. تو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان گھٹتا ہے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایمان کی کیفیات کا بڑھنا. اصل ایمان 100% یقین کا نام ہے. اگر وہ گھٹا تو 99% ہو جائے گا, اور 99% کا مطلب شک پیدا ہو گیا ہے. شک کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ رسول پر ایمان 100% رکھنا ہے. اس میں اگر شک پیدا ہو گیا تو پھر یہ ایمان نہیں ہے. کیفیات بڑھتی بھی ہیں گھٹتی بھی ہیں. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ایمان بڑھتا ہے, ایمان سے مراد ہے ایمان کی کیفیات بڑھتی ہیں, اصل ایمان نہیں بڑھتا. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو 10 آدمیوں نے آ کے بتایا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ فلاں جگہ پہ بم پھٹائے اور لاشیں بکھری ہوئی ہیں, آپ یقین کر لو گے 100%. اس لیے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 آدمی بیان کر رہے ہیں, 10 کے 10 جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ قسم اٹھا سکو گے بھائی بم پھٹائے, 100% یقین ہو گیا آپ. اور آپ کو تھوڑا سی گھبراہٹ بھی ہوگی, یار کیا منظر ہوگا, لاشیں بکھری ہوئی ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. لیکن جو لوگ اس موقع پہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی 100% یقین ہوگا. لیکن اس یقین کی کیفیت اور آپ کی کیفیت میں زمین اور آسمان کا فرق. وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے آئندہ بم کا نام سن کے بھی بے ہوش ہو جائیں گے وہ, اور آپ 15 شعبان کو شب برات کے پٹاخے تیار کر رہے ہوگے کیونکہ آپ نے سنا ہے. یقین آپ کو بھی 100%, یقین ان کو بھی. ہمیں بھی 100% یقین ہے جنت برحق جہنم برحق, اللہ بھی ہے رسول بھی ہے قبر کا عذاب بھی ہے. دیکھا نہیں ہے, وہ کیفیات نہیں بنتی جو نماز میں ہونی چاہیے اس ایمان کی بیس پہ. وہ جنت کی لالچ پیدا نہیں ہوتی, جبکہ صحابہ کا ایمان کی کیفیات اتنی بڑھ چکی تھی گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ کیفیات کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ. اصل ایمان جو بیس ہے وہ کم ہوا تو امام صاحب فرماتے ہیں 99% ہو جائے گا, وہ کیا ہو جائے گا, شک میں تبدیل ہو جائے گا. اور 100% میں اضافہ کسی چیز میں ممکن نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا 200%, یہ تو مبالغہ اور مجازن کہتے ہیں. 100% کا مطلب کسی چیز کو 100 فرض کر لیں تو اس میں 100, اب اس میں اضافہ ہو سکتا ہے 101. کیا ہو گیا بھائی, 100% میں ہم کہتے ہیں 101%. یہ جملہ اصولی اعتبار سے غلط ہے. یہ جملہ اصولی اعتبار سے 101%, فی کہتے ہیں میں, صد کہتے ہیں 100. یہ 100% بھی عجیب ہی لفظ ہے اردو کا. 100 کا لفظ اردو سے لے لیا, فی کا لفظ عربی سے لے لیا, صد فارسی سے لے لیا ہے. بھائی اردو بھی عجیب زبان ہے نا, کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے کبھی کہاں سے کوئی لفظ لے رہی ہے. تو 100%, 101% کا لفظ ہی غلط ہے, اس لیے کہ فیصد کا مطلب 100 میں 101, تو 100 میں 101 تو ٹھک ہی نہیں سکتے, گھس ہی نہیں سکتے. نہیں آئی بات. جیسے آپ تو ایسے 4 دیگیں ایک دیگ میں پکائی ہم نے, تو نہیں ہو سکتا بھائی. 4 دیگیں بھر کے ہم نے, فل بھر کے ہم نے ایک دیگ میں پکائی تو پک سکتی ہیں, یا تو وہ دیگ 4 دیگوں کے برابر ہوگی تو پکیں گی. تو میرا مقصد ابھی یہ موضوع نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کل مارکیٹ میں چیزیں آئی ہوئی ہیں مختلف قسم کی, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لفاظی ہے, لفاظی عمق نہیں ہے, علم میں گہرائی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو علماء سے اٹھائے گا, افراد اٹھنا شروع ہو جائیں گے قرآن و سنت کو ڈیفائن کرنے والے, پھر پبلک گمراہ ہونا شروع ہوگی. پھر آپ نے فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, بابا بنائیں گے جاہلوں کو, اور کہیں گے ہمارا کوئی بابا نہیں ہے. حالانکہ تم نے علماء کو چھوڑ کر کس کو بابا بنا لیا, جو عالم ہی نہیں ہے. ان کو بابے بناؤ گے, کوئی پروفیسروں کو بنائے گا, کوئی جو ہے نا ڈاکٹروں کو بنائے گا, کوئی ایک صدر تھے ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ دی انہوں نے. ابے بھائی تمہارا کیا کام ہے تفسیر لکھنے کا. کل میری ایک عالم سے بحث ہوئی کورونا پہ نا, وہ بڑی بحث کر رہے تھے کورونا. میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے کورونا, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے.
یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, ویکسین لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے, کرونا پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ تو کیوں آپ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں آپ بولتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا. ہماری قوم کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے, اس سے ہمیں معذرت کے ساتھ موت آ رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ, تھوڑا سخت جملہ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے میری بے عزتی ہو جائے گی اگر میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں ہے. ایسا لگتا ہے میں معاشرے میں ذلیل 2 ٹکے کا آدمی نہیں رہوں گا اگر میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں ہے. میرے رشتے آنا بند ہو جائیں گے, لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگ میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یاد رکھو علم شروع وہاں سے ہوتا ہے جب آپ کہو مجھے معلوم بولو نہیں ہے. علم تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے تو سیکھو گے کب؟ آپ پھر کب سیکھو گے بھائی؟ آپ سیکھتا وہی ہے جس کا اپنے بارے میں گمان ہے کہ مجھے نہیں آتا. ایک آدمی بچے کو سائیکل چلانی نہیں آتی, وہ ابا سے کہتا ہے نا سکھاؤ. اگر ابا کہیں کہ تجھے آتی ہے, وہ کہے ہاں آتی ہے, ابا سکھائے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں سکھائے گا. بولے آتی ہے تو چلا پھر ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنے میں میرے بھائی کوئی حرج نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ نو. انگلش میں بول دیا کرو, اس سے یہ پتہ چل جائے گا انگلش کم از کم مجھے آتی ہے. تو یہ بڑا عیب ہے. تو آج کل گمراہ لوگوں میں ایک بڑا فالٹ یہ کہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ گمراہ لوگوں میں ایک اور چیز کامن ہے, یہ کہتے ہیں سب کو سنو. میں کیا کہتا ہوں, ہم کیا کہتے ہیں, سب کو نہیں سنو. آپ کو تمیز نہیں ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. کچھ معیار تو ایسے ہیں جس سے آپ کو صحیح غلط کا پتہ چلے گا. جیسے ڈاکٹر کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے, تو کچھ تو اللہ نے سینس دی ہے نا. اس کے بعد جب ایک پر اعتماد ہونا کہ یہ صحیح ہے تو اہل حق کو سنو. پھر جب جس کے بارے میں آپ کا غالب گمان ہو کہ یہ اہل حق. گمراہ لوگوں کو مت سنو. گمراہ کا مطلب جو امت کے اجماعی مسائل سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, جو اجماعی امت سے ہٹا رہے ہیں, وہ تو گمراہ ہے نا, ان کو مت سنو. تو یہ پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں, یہ لوگ شخصیت پرست ہیں, یہ اپنی دکانیں چلانا چاہ رہے ہیں, یہ ہر ایک کے پاس جانے سے روک رہے ہیں کیونکہ وہاں حق مل جائے گا اور ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, لہذا ہر ایک کو سنو. دعویٰ کرتے ہیں ہر ایک کو سنو, مگر سننے ہر ایک کو نہیں دیتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے کلپ کے نیچے شیئر کر لیں, اس کے جواب میں کوئی کلپ, فوراً وہاں سے اڑا دیں گے یہ اس کلپ کو. نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو کسی کا کلپ گمراہ آدمی کا چل رہا ہو نا, کلپ چل رہا ہو, آپ نے بھی کلپ ریکارڈ کروا کے نیچے کمنٹس میں لنک شیئر کر دیا, تو یہ کہتے ہیں سب کو سنو, تو ان کو چاہیے وہ لنک اور زیادہ شیئر کریں کہ ہمارا تو سن رہے ہو, ان کا بھی سنو, خود ہی کمپیئر کرو کون صحیح کون غلط. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, یہ سب سے پہلے وہ لنک اڑائیں گے. کیا مطلب ان کو بالکل بھی نہ سنو, تو یہ صرف لفاظی ہے کہ سب کو سنو, ورنہ ان کی جو عمل بتا رہا ہے صرف مجھے سنو. میرے جواب میں اگر کسی نے کلپ ریکارڈ کروا کے لنک شیئر کر دیا ہے تو میں اس کو اڑا دوں گا. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. حقیقت ہے نا, وہ شعر ہے نا, پرانا گانا ہے اصل میں. یہ اب اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے. پرانے زمانے کے گانے اللہ معاف فرمائے ہم نے چھوڑ دیے, لیکن پھر بھی یاد ہے, کبھی کبھی کوئی بس میں لگا ہوتا تو یاد آ جاتا تھا, اچھا یہ ونس اپون اے ٹائم. ایک صاحب, وہ میں نے انٹرویو دیا نا سما ٹی وی پہ, انہوں نے کہا گانے سنتے ہیں, گانے گانے کا فلم. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا پرانے گانے یاد ہیں مجھے. اچھا, پہلے وہ اینکر نے پوچھا کہ آپ قوالیاں سنتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. شوق ہے؟ نہیں, شوق بھی نہیں ہے. پرانے گانے یاد ہیں. تو نیچے کسی صوفی صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, قوالیاں جو روحانی کلام ہوتا ہے وہ نہیں, گانے یاد ہیں. لوگ چھوڑتے نہیں ہیں, گانے ان کو یاد ہیں. تو بھائی ہم تو نہ قوالیاں سن رہے ہیں نہ گانے سن رہے ہیں, لیکن تو پرانے تھے نا, تو پرانے میں ہم قوالیاں نہیں سنتے تھے, اللہ معاف فرمائے, گانے بھی نہیں سنتے تھے, لیکن جو پڑھ جاتے تھے کان میں یاد رہ جاتے تھے, تو وہ یاد رہ گئے. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. پہلے زمانے کی شاعری میں یہی تھا نا, پتھر سے, پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع کیا ہے, جو بھی ہے,
وہ تو اصل میں محبوبہ یہ کہہ رہی ہے میرے دیوانے کا خیال کرو, پتھر پتھر سے بیچارے کو نہ مارو. پرانے زمانے کی معشوقاؤں کا یہی حساب ہوتا تھا کہ بھائی شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن اس عشق کی قدر تو کرو نا, کم از کم اس کو پتھر سے نہ مارو. تو شاعر نے بڑا ٹائٹ کام کیا, اس زمانے کے حساب سے اس کو چینج کر دیا ہے. اس زمانے کی معشوقہ اگر آپ کو عشق ہے پھر بھی نہیں کرے گی, وہ کہے گی جب مجھے نہیں ہے تو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو, جان چھوٹے اس سے. تو یہ بڑا اچھی عکاسی کی ہے. تو یہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں جی, نہیں پورا جملہ یاد کہہ رہے ہیں حسن حاضر ہے سزا پانے کو. یعنی محبوبہ کا مطلب یہ تھا کہ میرے حسن کی وجہ سے عاشق ہوا ہے, اس کا قصور نہیں ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. شکریہ آپ کا. تو لیکن شاعری دیکھو کتنی خاندانی ہے یار. حسن حاضر ہے سزا پانے کو, تو شعر بن ہی نہیں رہا. یہ پورا شعر ایسا نہیں ہوگا. حسن حاضر ہے سزا, یہ شعر کا وہ اچھا 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 یہ تو تشریح ہو گئی, شعر تھوڑی ہے. کہہ رہے ہیں اس کو نہیں مارو مجھے مارو, میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. رپورٹ ہے یہ تو عاشق کے بارے میں رپورٹ پیش ہو رہی ہے, یہ شعر تھوڑی ہے. اچھا خیر, تو کہتے ہیں سب کو سنو سب کو سنو. جب ہم لنک شیئر کرتے ہیں, چلو جی محترم نے یہ جواب دیا ہے تو آپ سب کو سنو, لنک یہ بھی شیئر کرنا چاہیے, تو وہ اڑا دیتے ہیں اس کو نہیں سنو. اس کا مطلب یہی ہوا نا صرف مجھے کو سنو. تو لفاظی ہے, جیسے علاج ڈاکٹروں سے کروایا جاتا ہے, اسی لیے اسی طرح دین کا علم کس سے حاصل کیا جاتا ہے؟ علماء سے حاصل کیا جاتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں علماء میں 2 نمبر بھی ہیں, تو ڈاکٹر میں بھی 2 نمبر ہیں, تو جو حل وہاں ہے وہ یہاں ہے. یہ تھوڑی کہ ایک آدمی کو پنچر لگانے میں 2 نمبر ہی کرتا ہے, تو اب آپ ڈاکٹروں سے سائیکل کا پنچر لگوانا شروع کر دیں. نااہل سے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں جائے گا, اس سے تو کبھی بھی نہیں لیا جائے گا. اگر ایک فیلڈ میں 2 نمبر ہیں تو اس میں 1 نمبر تلاش کیا جائے گا. یہ جو حکمت کی باتیں ہیں نا, ہلدی کے فضائل, یہ حکیموں کو زیادہ پتہ ہوتے ہیں. کالی مرچ کیا کرتی ہے, اس میں ڈاکٹر لوگ اکثر دیکھا ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا زیادہ. اب ہلدی یہ حکیم لوگ بولتے ہیں بھائی گرم دودھ میں ڈال کے پیو درد ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر کہے گا سیدھا پیناڈول پھانک لے بھائی, تو اس کو ہلدی کا نہیں عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا. جو جس کی فیلڈ ہے میرے بھائی اسی پہ جچتی ہے. تو میں بات لے کے چلا کہاں سے ہے, آزادی پہ بات لے کے چلا تھا. وہ میں ابھی پھر میں بے رب سا بیان ہو گیا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے بڑی اچھی ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی اسپیچ کل میں نے سنی, کسی نے لنک بھیجا, کل نہیں کچھ دن پہلے سنی تھی, کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقات. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو لوگ زیادہ مانتے ہیں. امام بخاری کو حدیث میں مانا جاتا ہے زیادہ, فقہ میں امام بخاری کو زیادہ نہیں مانا جاتا. اس میں تو آدھی سے زیادہ امت امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہے. جب فقہ میں امام کی بات آتی ہے تو اس میں امام بخاری کا نام نہیں آتا, حتیٰ کہ امام بخاری کے شاگرد بھی ان کا نام نہیں لیتے. امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. جب ترمذی میں کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو جہاں حدیث کی سند کی بات ہوگی وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو صحیح کہا ہے, ضعیف کہا ہے. لیکن جہاں مسائل کی بات ہوگی کہ اس حدیث سے جو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس میں کہیں بھی امام بخاری کی رائے وہ پیش نہیں کرتے. وہاں امام شافعی کی, امام ابو حنیفہ کی, امام مالک کی یا امام احمد بن حنبل کی, ان حضرات کی رائے کو پیش کرتے ہیں. سفیان ثوری کی رائے پیش کرتے ہیں, عبداللہ بن مبارک کی رائے پیش کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو علم اگر حاصل کرنا ہے نا تمیز سے پراپر طریقے سے حاصل کرو, ہر چیز کا پتہ چلے گا.